السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمارے چینل پر اگر نیو ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، لائک کیجئے اور کامنٹ کیجئے۔ آپ نے ہمیں شیئر نہیں کرنا آپ نے ہمیں کامنٹ کرنا ہے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے اپریسیشن ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے اور چھوٹا سا تحفہ ہوتا ہے۔ چھوٹا نہیں، ہمارے لیے تو بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی اس میں کوئی زیادہ خاص ایفرٹ نہیں لگتی۔ آپ کی طرف سے ہمارے لیے انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہاں بھئی ہمارے کام کو پسند کیا جا رہا ہے اور ہمیں مزید اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں، کوئی ٹاپک بتانا چاہیں تو بھی ہمیں آپ بتا سکتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم جو ہے اپنا ٹاپک سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ڈپریشن کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ یہ ایک عام بیماری ہو گئی ہے، یہ ایک عام چیز ہے۔ میں کہتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا، آپ ان کو دیکھ لیں تو وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، مجھے انزائٹی ہو گئی ہے، مجھے فلانا ہو گیا ہے، ڈھمکانا ہو گیا ہے۔ لیکن یہ ایز سچ اتنی ان ہے نہیں جتنا ہم نے اس کو بنا لیا ہے۔ اور ہم نے اس کو کیوں بنا لیا ہے، وہ ان کے اس کی کیا وجوہات ہیں، کس سے ہم جج کر سکتے ہیں کہ ہم ڈپریشن میں ہیں، ہم اس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم آج آپ سے جو ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم نہیں، میں ڈسکس کرتی ہوں آپ سے اس بارے میں۔ ٹھیک ہے، میں نے خود پرسنلی یہ چیزیں فیس کی ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں۔ چیزیں جو ہمارے مزاج کے خلاف جب ہوتی ہیں نا تو ہمیں برا لگتا ہے، اور جب ہمیں برا لگتا ہے تو ہم ان چیزوں کے بارے میں مسلسل سوچتے رہتے ہیں ہائے اللہ میرا تو نصیب ہی کیویں دا ہے، پتہ نہیں، ہائے اللہ پتہ نہیں میرے نال یہ میں ہونا سی، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، ہم ایسا سوچتے ہیں اور پھر ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے، اس سوچ کے ہم پھر اس حد تک اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اس چیز میں کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کبھی اس چیز سے باہر نہیں آ سکتے۔ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے یہ کبھی زمانے میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ ہر انسان جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ جو ڈپریشن ہے نا، وہ آپ کے حالات کی وجہ سے نہیں، آپ کے خیالات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کے حالات کی وجہ سے خراب نہیں ہوتی زیادہ تر۔ آپ کی جو انر ہے نا چیزیں، انر جو آپ کا ہے، آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو آپ کا دل کی اداسی ہے، پریشانی ہے، وہ آپ کے حالات کی وجہ سے نہیں، آپ کے خیالات کی وجہ سے ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو جھونپڑی میں رہ کے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کے پاس تو کوئی آسائشیں نہیں ہوتی، اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے مائنڈ کو جو براڈ کیا ہوتا ہے، ان ریئل سینس جو براڈ ہونا ہوتا ہے نا، انہوں نے وہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے جو ہے اپنی جو خواہشات ہیں انہوں نے اس کو اتنا مطلب کوئی پھیلایا ہوا نہیں ہوتا۔ ان کے کوئی بڑے بڑے خواب نہیں ہوتے۔ بڑے خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن جب خواب ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں تو جب پورے نہیں ہو پاتے تو ہم پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں۔ لیکن ہمیں اپنے آپ کو خود اس ماحول میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو خود ہم نے جو ہے وہ یہ قائل کرنا ہے، یا کہہ لیں کنونس کرنا ہے، مائنڈ سیٹ اپنا جو ہے وہ پریپیئر کرنا ہے اس چیز کے لیے کہ ہاں اگر تصویر کا یہ رخ ہے تو اس کا دوسرا بھی تو ہے۔ اگر یہ ہاں میں نہیں ہوا تو یہ نہ میں بھی ہو سکتا ہے، اگر نہ میں ہوا تو پھر میں کیا کروں گا یا کیا کروں گی۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ خود ڈیل کرنا ہے، کوئی دوسرا بندہ ہمارے لیے کوئی علاج نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری اہم وجہ جو ہے وہ یہ ہے ڈپریشن کے ہونے کی، وہ کہ ہم جو ہے نا دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، ہمیں اذیت دی ہے نا، تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس چیز کے، اس کو سوچ کے ٹھیک ہے، تو مطلب ہم اسی میں رہ جاتے ہیں کہ ہاں اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہو گیا، دیٹس اٹ، اس کو چھوڑ دیں، آپ آگے چلیں۔ اگر آپ اسی کے بارے میں سوچتے چلے جائیں گے تو پھر وہ بندہ تو کامیاب ہے اپنے پلان میں، کیونکہ وہ تو آپ کو بڑھتا ہوا دیکھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لوگ جو آپ سے حسد کرتے ہیں تو اسی لیے آپ کو ٹینشن دیتے ہیں، آپ سے جلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ تو پھر ان کو کامیاب کر دیں گے نا۔ تو آپ نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنا ہے، آپ نے ان لوگوں کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے جو آپ کو خوش دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کیسے ڈپریشن سے باہر آ سکتے ہیں۔ ہم ڈپریشن سے باہر آنے کا پتہ ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو بہت اچھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو ہے وہ جب پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ان کو بھی پریشانیاں آتی تھیں، ان کے جیسی پریشانیاں کیا ہمیں آتی ہیں؟ خود سوچیں کہ ہمیں ان کے لیول کی پریشانیاں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان پہ بھی یہ ڈپریشن کا ماحول ہو جاتا تھا، ان پہ بھی پریشانیاں آتی تھیں، سب ہوتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ نا امید نہیں ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ
اتنی بڑی ذمہ داری دی ہوئی تھی، نبوت کی جو ہے وہ ذمہ داری دے رکھی تھی ان کے اوپر، جب وہی نازل نہیں ہوتی تھی کتنے عرصے تک، تو ان کے ذہن میں بھی یہ خیال آتے تھے کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا وہی نازل نہیں ہو رہی۔ وہی نازل ہونا یعنی ان کی روح کی غذا تھی، تو وہ کتنے بے چین ہو جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ڈپریشن ہونا جو ہے وہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، پریشانی جب بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس میں سے نکلنا کیسے ہے؟ ہمارے لیے تو بڑا آسان سا حل ہے، ہم ایسے سوچ سکتے ہیں نا اپنی پریشانی کا، ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں اپنے پیغمبروں اور اپنے صحاب کے ساتھ، اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ، کہ انہوں نے زندگیوں میں کیا کچھ فیس کیا، کیا کچھ فیس نہیں کیا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، خود دیکھیں، کیا ہم ٹھیک ہے جی ہمارے انکم کے سورسز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہماری انکم جو ہے وہ کم ہے، تو کیا ان سے زیادہ کم ہے؟ انہوں نے کن حالاتوں میں گزارے کیے ہیں، دیکھیں کہ کیا حالات تھے، ان کے پاس تو پینے تک کا پانی نہیں تھا بھائی، ٹھیک ہے۔ آپ کو اب یہ محرم الحرام آ رہا ہے، آپ خود سوچیں، آپ واقعات نکال کے ذرا پڑھیں تو صحیح، آپ اپنی شریعت کو پڑھیں تو صحیح، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری پریشانیاں تو کچھ ہیں ہی نہیں، ککھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کم ہے ریسورسز، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھوکے سو رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے رزق کا ہمارے ساتھ وعدہ کر لیا ہے تو وہ ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں، کبھی اپنی فیلنگز کا، اپنی ایموشنز کی قربانیاں، کبھی اپنے خیالات کی، ٹھیک ہے، کبھی اپنی چیزوں کی بھی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، اپنے پیاروں کو جو ہے وہ ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے سم ٹائم۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کچھ چھوڑا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کون سی قربانیاں فیس کی ہیں، آپ خود دیکھیں ذرا، کیا مطلب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے ہاتھوں میں شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کیا یہ دردناک نہیں ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی، ہم میں اتنی اہلیت ہے، کیا ہم میں اتنا حوصلہ ہے کہ ہم ایسے دکھ برداشت کر سکیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کے دکھ دیے بھی نہیں ہیں۔ یقین کریں، ہم اپنے دکھوں سے نا اپنی اوقات کا پتہ چلا سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے۔ ہر انسان کو اس کے ایمان کے مطابق ڈپریشن اور پریشانی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اتنی پریشانی دیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کتنی کے ساتھ کی کس لیول کی پریشانی کو جو وہ فیس کر سکتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ڈپریشن کی حالت میں اپنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنی شروع کر دیں، یا اس کی خدا نخواستہ اس کی نافرمانی میں چلے جائیں، یا جیسے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، قتل و غارت کر دیتے ہیں، مطلب یہ سب کچھ یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اپنے کمرے میں قید کر لینا، کھانا نہیں کھانا، فلانا نہیں کرنا، یہ غلط چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکال سکتے ہیں، صرف یہ ہماری ذات کے اختیار میں، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ہماری ماں بھی یہ نہیں کر سکتی۔ ہماری سب سے زیادہ پیار کون کرتا ہے ہم سے؟ ہماری ماں کرتی ہے۔ ہماری ماں بھی ہمیں ڈپریشن سے نہیں نکال سکتی جب تک ہم خود کو خود نہ نکالنا چاہیں۔ آپ خود کو مصروف کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا دل نہیں لگ رہا، آپ پریشان ہو رہے ہیں، آپ کو چیزیں کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہیں، آپ کو تنہائی اچھی نہیں لگ رہی، یا آپ کو بھیڑ اچھی نہیں لگ رہی، تو آپ خود کو مصروف کریں۔ آپ اپنے لیے کام بہت سارے نکال لیں، بہت سارے کام نکالیں۔ جیسے اگر آپ لیڈیز ہیں، آپ ہاؤس وائف ہیں، اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آن گھیرا، تو آپ اس دن کوئی ڈیپ کلیننگ شروع کر دیں، آپ اس دن کو گھر کے سارے کپڑے اتار کے دھونا شروع کر دیں، آپ خود کو مصروف کر لیں۔ یقین کریں کہ شام میں آپ تھک ہار کے جب سو جائیں گی، اور صبح جب آپ اٹھیں گی تو آپ بہت ہلکا پھلکا خود کو محسوس کریں گی۔ لیکن اگر شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر اس کا حل ڈھونڈا جائے تو وہ یہ ہے کہ آپ جائے نماز پہ بیٹھ جائیں، آپ جائے نماز پہ بیٹھ جائیں، اور اتنا روئیں، اتنا روئیں، اتنا روئیں کہ جب تک آپ کے دل کا سارا غبار نکل نہ جائے، آپ وہاں روئیں۔ آپ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے روئیں، وہاں آپ کو سنا جائے گا، وہاں آپ کو سمجھا جائے گا، وہاں آپ کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جائے گا۔ یقین کریں کہ جب آپ جائے نماز سے اٹھیں گی نا، تو آپ کتنا اعلیٰ فیل کریں گی، اس وقت آپ آؤٹ اسٹینڈنگ فیل کریں گی، خود کو ہلکا پھلکا، جیسے کبھی کچھ زندگی میں ہوا ہی نہیں ہے۔ تو آپ یہ کر کے دیکھیں گے، بڑا مزے کا سین ہے۔ میں کہتی ہوں کہ انسان جو ہے جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، جب وہ اپنے سارے پرابلمز اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرنے شروع کر دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ مدد تو ہمیں ہمیشہ وہیں سے ملتی ہے، کوئی انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ ہماری مدد کر سکے؟ ہمیں مدد تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو جب ایک دفعہ انسان کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو جائے اس چیز پر کہ وہیں سے ملنا ہے، وہیں سے لینا ہے، یہیں جانا ہے، یا اللہ میں نے یہاں سے نہیں اٹھنا جب تک آپ نے میری مدد نہیں کرنی۔ اور اللہ کو یہ ضدیں اتنی پسند ہیں، اتنی پسند ہیں، یقین کریں کہ وہ اش کر اٹھتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں اپنے بندے پہ کہ دیکھو یہ ساری دنیا کو چھوڑ کے میرے پاس آیا، یہ میرا بندہ ہے، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، فرشتوں میں اس کو کیسے خالی بھیج دوں؟ یہ میری غیرت کے خلاف ہے، میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں بھیج سکتا، لہٰذا یہ جو چاہتا ہے اس کو دے دو۔ ہاں، وقت مقرر ہے، بالکل ہر چیز کا وقت مقرر ہے، لیکن آپ کو جو ذہنی اور دلی سکون ہے وہ اسی وقت عطا کر دیا جاتا ہے۔
یہ طے یقین کریں اسی وقت آپ کو جو ہے وہ سکون جو ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے. اور ہم تو اللہ تعالیٰ جس کو ذہنی سکون جو ہے وہ عطا ہو جائے اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہے. ہم سب نے آپ نے میں نے ہم سب نے دیکھا ہے کہ محلوں میں رہنے والے خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ ان کو ذہنی سکون نہیں ہے. ذہنی سکون ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. جنہوں نے خوش رہنا ہوتا ہے، جن کو ذہنی سکون ہوتا ہے، دلی پرسکون ہوتے ہیں، جن کو ڈپریشن انزائٹی نہیں ہوتا، وہ جھونپڑیوں میں رہ کے بھی خوش ہیں. اور جن سے اللہ تعالیٰ توبہ استغفر اللہ ذہنی سکون چھین لیتا ہے، پھر وہ بڑے بڑے محلات میں بھی بے سکون رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ذہنی سکون کی دعا کیا کریں، اپنے لیے ہدایت کی دعا کیا کریں، اور اپنی نیک تمناؤں میں دعاؤں میں آپ ہم ناچیز کو مجھ ناچیز کو بھی آپ یاد رکھا کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ہمیں اپنی نیک تمناؤں میں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کر دیجئے. یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. سو بس اسی کے ساتھ ہم اپنا جو ہے وہ آج کا ٹاپک بھی وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور اپنا ولاگ بھی جو ہے یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. آج میں نے بنایا تھا پلاؤ، بیف پلاؤ. میں کہتی ہوں کیا بنا تھا لیول، اور ایسے میں نے کوکر میں فرسٹ ٹائم بنایا تھا. بائے بائے، اللہ حافظ.